معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے چینل فہم دین پر استقبال کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو دین کی باتیں سیریز کی 5ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کو سامنے قربانی کے متعلق چند بنیادی معلومات یا یوں کہیے کہ بیسک پوائنٹس رکھوں گا۔ انشاءاللہ اس سے مجھے بھی اور آپ کو اور تمام سننے والے کو فائدہ ہوگا اور علم میں اضافہ ہوگا۔ قربانی کیا ہے اور قربانی کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ قربانی کیا صرف اسلام کا ہی حصہ رہا ہے یا یہ کہ قربانی اس سے پہلے دیگر شریعتوں کے اندر بھی رہا ہے؟ قربانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی کیا ایکسپلینیشن کی ہے؟ قربانی کرنے پر کیا ملتا ہے؟ اسی طرح قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی اللہ کو کتنا محبوب اور پسندیدہ ہے؟ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر سنیں گے اور جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز، قربانی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المفردات کے اندر قربانی کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قربانی، یہ لفظ قربان سے ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا کسی چیز کے ذریعے سے، خواہ وہ چیز انسان کی خواہشات میں سے ہو یا وہ مال میں سے ہو یا وہ سامان میں سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو۔ البتہ شریعت کے اندر قربانی کا مطلب یہ ہوا کہ حلال جانور کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، اسے شریعت کی زبان میں قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے اور بھی بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نحر کرنا، اس طریقے سے اضحیہ، اضاحی، یہ سارے الفاظ ہیں، دم، نحر، یہ سارے الفاظ ہیں قربانی کے جو قرآن اور حدیث میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تو ہی قربانی کے حوالے سے قربانی کی ایکسپلینیشن اور قربانی کی ڈیفینیشن۔ اب ہم آتے ہیں قربانی کی تاریخ کی طرف۔ تو قربانی کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے قابل اور حابیل کا ایک مسئلہ پھنسا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ چنانچہ اس میں سے ایک بیٹے نے ایک دمبے کی قربانی پیش کی اور ایک بیٹے نے غلے کی قربانی پیش کی۔ چنانچہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس بات کو قرآن کریم سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اے نبی جی آپ ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کے واقعے کو صحیح طور پر بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قربانا، کہ جب ان لوگوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس سے معلوم چلا کہ یہ قربانی کی رسم اور قربانی کا یہ طریقہ سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔ البتہ اس قربانی کو ایک خاص مقام اور خاص حیثیت اور شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے وقت ہوئی، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور لے کر چلے اور میدان میں جب ذبح کرنے لگے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ ہونے دیا، بلکہ ان کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا گیا۔ تو قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروعات ہوئی تھی، البتہ خاص حیثیت اور شان اور مقام سیدنا اسماعیل علیہ السلام
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس وقت ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ قربانی کیا صرف شریعت اسلام اور مذہب اسلام کا ایک حصہ ہے، یا یوں کہیے کہ قربانی کیا مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ ہے، یا اس سے پہلے قوموں کے اندر اور اس سے پہلے مذہبوں کے اندر بھی قربانی کا یہ طریقہ اللہ رب العزت نے قائم کیا تھا؟ تو چنانچہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ قربانی کی جو شکل ہے کہ جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ طریقہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہی حصہ نہیں رہا، بلکہ یہ حصہ اور طریقہ اس سے پہلے مذاہب اور شریعتوں کے اندر رہا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر سورہ حج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کیا تاکہ وہ لوگ اس رزق پر اللہ کا نام لے سکیں جو ہم نے انہیں دیا ہے بطور مویشی جانوروں کے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ اللہ رب العزت نے قربانی کی یہ سنت اور قربانی کا یہ طریقہ صرف شریعت محمدی کے اندر ہی نہیں مقرر کیا، بلکہ اس سے پہلی قوموں کے یہاں بھی قربانی کا یہ طریقہ رائج تھا اور عام تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم کہ جس کی اپنی ایک کتاب ہے یا جس کا اپنا ایک مذہب ہے، وہاں آپ کو قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور ملے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قربانی کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3127 میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس سے معلوم چلا کہ قربانی یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی عام کیا، اس امت کے اندر بھی مقررہ متعین کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قربانی پر ملے گا کیا؟ قربانی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس پر اسے کیا اجر ملے گا؟ تو اس بات کو اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ قالو، صحابہ کرام نے پھر پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، کہ اون کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں اے اللہ کے نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اس سے معلوم چلا کہ قربانی کرنے پر جانور کے بدن پہ جتنے بال رہتے ہیں اس ہر بال کے مطابق اللہ رب العزت ایک نیکی قربانی کرنے والے کو دیا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں من ضحى طیبة نفسه محتسبا لأضحیته كانت له حجابا من نار، کہ جو شخص بخوشی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کے اور آگ کے درمیان وہ قربانی آخرت کے دن ایک پردہ اور حجاب بن جائے گی۔ اس سے معلوم چلا یہ قربانی کی ایک بڑی فضیلت ہے اور اس کا ایک بڑا ثواب ہے۔ اب اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ قربانی کی حیثیت خود اللہ کے نزدیک کیا ہے، قربانی اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ قربانی یعنی جانور کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا یا اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے متعلق
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1493، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2126 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی والے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قربانی کرنا ہے، وہ جانور ذبح کرنا ہے، وہ خون کا بہانا ہے۔ اس سے معلوم چلا کہ قربانی اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ قربانی والے دن اللہ رب العزت قربانی سے زیادہ اور کسی عمل کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ تو قربانی کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو نصاب کی مقدار کا مالک ہو۔ یہ نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا سونا چاندی نہ ہو لیکن ان میں سے کسی ایک کے مطابق اس کے پاس کیش ہو، رقم ہو، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، وہ شخص نصاب کا مالک ہے۔ نصاب کا مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، غریب نہیں ہے، تو اب وہ استطاعت والا ہو گیا، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت رکھنے والے شخص پر قربانی کو ضروری قرار دیا، اتنا ضروری قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن قربانی نہ کرے تو وہ میرے مصلی یعنی میرے نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے معلوم چلا کہ قربانی کرنا استطاعت رکھنے والے شخص پر واجب ہے، ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے 10 سالہ قیام میں آپ ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1507 میں یہ بات آئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سالہ آپ نے قیام فرمایا اور ہر سال آپ نے قربانی فرمائی۔ اس سے معلوم چلا کہ قربانی کرنا ہر استطاعت رکھنے والے شخص پر ضروری ہے، واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب آخری میں آتے ہیں ذی الحجہ کے اس مہینے کے متعلق، جو کہ قربانی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک جو شخص قربانی کرنے والا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے اور مستحب ہے کہ وہ اپنے بال نہ کٹوائے اور اپنے ناخن نہ کٹوائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1977 میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال کو نہ کاٹے اور نہ اپنے ناخن کو کاٹے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ جو شخص قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے بہتر اور مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، ثواب ہے کہ وہ پہلی ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ تک یعنی قربانی کے دن تک اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحبابی حکم ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے، بہت ثواب ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں قربانی کے متعلق۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قربانی کے متعلق مزید کچھ دوسرے پوائنٹس کو رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ حضرات کو اگر کوئی سوال ہے تو آپ حضرات کمنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کر سکتے ہیں،
ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔